سیٹوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے کروڑوں روپیہ ریاست کا تم وہاں پہ لگاتے ہو. تمہیں کس نے یہ اختیار دیا؟ تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. دوسرا نقصان ان 12 سیٹوں کا دوسرا نقصان، اس پنڈال میں ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس ریاست کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کشمیری بہت ذہین ہے. اب ہوتا کیا ہے، ان 12 سیٹوں کے نام پہ ان سیٹوں کا کوٹا نکالا جاتا ہے، چاہے وہ میڈیکل کا ہو یا وہ آپ کی سرکاری ملازمتوں کا ہو. تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو کوٹا ہے یہ 3 یا 4 سیٹیں یہ مہاجرین مقیم پاکستان کے نام ہے. یہی ہوتا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے کہ ریاست کا جو پڑھا لکھا بچہ جس کا پروفائل، جس کا میرٹ 90% سے اوپر جا رہا ہے، ادھر کی اگر میڈیکل کی کسی بھی کالج کی کیا لیں، اول عالم بات کر لیں، 10 سیٹیں ہیں، 10 میں سے 3 سیٹیں چلی گئی کوٹے کے نام پہ، پیچھے 7 رہ گئی. جو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو ہمارے جو 90% میرٹ جن کا ہے وہ 7 ہی بھرتی ہوں گے نا. 90 سے 91، 92 یا 92.2، 92.3 یہ میرٹ کا طریقہ کار ہے. اب ہوگا کیا، جو ہو رہا ہے 7 سیٹیں مل گئی، جو 90 کے لائن کے اندر باقی ہماری ریاست کے پڑھے لکھے بچے ان کو وہ 7 سے آگے سیٹیں نہیں ملیں گی. اس لیے کہ ہماری جو ریاست کے آپ کو 7 ہی سیٹیں ملنی تھی، 3 سیٹیں چلی گئی. 12 جو 2 نمبر سیٹیں ان کے کوٹے کے نام پہ، کہ ان لڑکوں کا جو معیار ہوگا 60، 70، 80% ہوگا. تو آپ بتائیں کہ ریاست کے اس پڑھے لکھے بچے کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں ہے، جو 90% میرٹ لے کے بھی وہ سیٹ نہیں لے رہا، اور 60، 70% کا ایک نالائق بچہ 2 نمبر سیٹوں کے نام پہ 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ بنا کے ریاست کے ہمارے نوجوانوں کا حق مار رہا ہے. کیا یہ جائز ہے؟ یہ آ گیا دوسرا. اب اسی کا سب سے بڑا جو خطرناک معاملہ ہو رہا ہے، میں نے کل راولہ کوٹ میں یہ بات کی ہے کہ اسی 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ کے اوپر اس وقت بھی ریاست کے اندر چند لوگوں کے نام تو سامنے آ گئے ہیں، جبکہ پوری ریاست کے اندر بیوروکریسی بھری ہوئی ہے. ان سیٹوں کے نام پہ 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ ڈومیسائل بنا کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک آفیسر ہے، وقت آنے پہ نام بھی بتا دوں گا، وہ اس وقت بڑا اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ایف آئی اے کی جو ایک باقاعدہ انویسٹیگیشن ہے، ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر وہ آزاد کشمیر کے ریاست نہیں تھے، وہ پاکستان کے اندر پاکستانی ڈومیسائل کے اوپر، پنجاب ڈومیسائل کے اوپر سروس کر رہے تھے. جو ہی آزاد کشمیر میں پوسٹیں آئیں تو انہوں نے فوری طور پہ 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ آزاد کشمیر کا بھی بنا لیا، اور آج وہ پولیس کی ایک اچھی سیٹ کے اوپر اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جوڈیشری کے ایک جج صاحب ہیں، سیم ان کا بھی یہ کیس ہے کہ وہ بھی آزاد کشمیر کے نہیں ہیں. پہلے وہ پاکستان پنجاب کا اسٹیٹ سبجیکٹ انجوائے کر کے نوکری کر رہے تھے محکمے کے اندر، جو ہی یہاں پہ عدلیہ میں آئی، فوری طور پہ 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ بنا، اور وہ اس وقت ایک اچھی سیٹ کے اوپر اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں. وقت آنے پہ نام اور تمام چیز سامنے لے کے آؤں گا. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس کے اوپر مجھے ندامت اٹھانی پڑے. میں جو بات کروں گا اس پہ اسٹینڈ کروں گا. اب آپ یہ بات بتائیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک اصل مہاجر کو جب اسٹیٹ سبجیکٹ بنانا پڑتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں کے تم رہنے والے ہو، پہنچ کے ہو، کی تصدیق لے کے آؤ، 2 سرکاری ملازمین کی تصدیق لے کے آؤ، زمین کے کاغذات لے کے آؤ جو تمہیں الاٹ ہوئی ایز اے مہاجر، اس کے بعد جا کے اس کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ بنتا ہے. یہی قانون ہے. اب ادھر کیا ہے کہ ایک 12 میں سے کوئی بھی ایک جو ممبر اپنے جس علاقے کا بنایا ہوا ہے وہ لکھ کے دے دے گا کہ میں جانتا ہوں جی اس کو، یہ مہاجر ہے، اس کو میں جانتا ہوں، وہ تصدیق لکھ کے دے گا. یہ جہاں کے بھی ہیں یہ مہاجر تسلیم ہوں گے، اور ریاست کے خزانے پہ ریاست کے میرٹ کے قتل عام میں ان کو سامنے لایا جائے گا. اب ہو رہا کیا ہے کہ یہاں پہ ثابت شدہ، میں وہ بات کروں گا جو ثابت شدہ ہے کہ آپ کے ایک منسٹر صاحب ہیں وزیر سپورٹس، عاصم شریف بٹ صاحب، یہی نام ہے جی، عاصم شریف بٹ صاحب جو وزیر سپورٹس ہیں. قانون میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے اس قانون نے اس کو کتنا اختیار دے دیا کہ ایک منسٹر، ایک ایم ایل اے وہ خالی تصدیق دے گا اور اگلا بندہ مہاجر تسلیم ہو جائے گا، اور وہ کوٹے میں اور فائنینشیل کرپشن کے اندر وہ اس کا حصہ بن جائے گا. کہ عاصم شریف بٹ کا اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر جعلی ثابت ہو چکا ہے. ڈی سی آفس نے ثابت کر دیا، ابھی تک اس کو ڈی سی نہیں کیا گیا. یہ 2 نمبری ہے یا نہیں ہے؟
اب اگلا ظلم دیکھیں کہ جس منسٹر کا اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ثابت شدہ ہے تو بتائیں اس نے کتنے 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ جاری کیے ہوں گے. اب جب یہ 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ جاری ہوں گے تو ریاست کے بچوں کے میرٹ کا قتل عام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ریاست کے پیسے کا بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ تو آگے 2 نقصان. تیسرا نقصان سیاسی ابتری کہ یہ وہ 12 سیٹیں ہیں کہ جس وقت کسی سیاسی نظام کو ان بیلنس کرنا ہوتا ہے, وزیر اعظم تبدیل کرنا ہوتا ہے, وہ بھی کس طرح کہ شاذ و نادر کسی کو غیرت آ جائے وزیر اعظم کو یا سربراہ جو بھی جماعت کا ہو کہ وہ اپنے اصل جو مائی باپ ہیں ان کی بات نہ مانے, ناجائز بات نہ مانے یا انکار کر دے تو فوری طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم تجھے فارغ کر دیں گے. ہوتا کیا فارغ کرنے میں یہ 12 جو ہے نوسر باز سب سے پہلے حاضری دیتے ہیں اور باقی جو ہے وہ بھی دودھ کے دلہے نہیں ہیں. 53 میں سے 12 نکالے, باقی بھی نوسر باز ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں حاضری لگانے کے لیے. بھائی نیا وزیر اعظم آئے گا, نئی حکومت آئے گی, ہمیں اس کے اندر اچھی وزارت عظمیٰ ملے گی. یہ ہمارا سیاسی نظام ہے, یہ ہمارا سیاسی کلچر ہے. تو جب حکومت جو ہے ڈی ریل ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے, پیسے کا ضیاع. اور اس کے بعد جو سکیمیں آپ نے پہلے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ کام رک جاتے ہیں جس کی مثالیں پوری ریاست کے اندر موجود ہیں. حکومت تبدیل ہوئی, کام فارغ, منسٹر تبدیل ہوا, کام فارغ. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. تو یہ وہ سیاسی ابتری جو ان 12 سیٹوں کی وجہ سے ہے. پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ سوالات کیے گئے. ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ سوال کیا گیا کہ یہ حق ملکیت اور حق حکمرانی کیا, یہ ہمیں سمجھ نہیں لگتی. یہ تو کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے بات کی ہے. حق ملکیت سے مراد یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر جتنے بھی وسائل ہیں, چاہے وہ معدنیات کی شکل میں ہیں, چاہے وہ پانی کی شکل میں ہیں, چاہے وہ جنگلات کی شکل میں ہیں یا دیگر ہمارے جو ایسے ذخائر ہیں, وہ ریاست کے اندر ہیں. دنیا کا یہ قانون ہے, آپ کا اپنا یہ قانون ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر پہلے ریاست کے اس علاقے کے لوگوں کا حق ہوتا ہے. ہم اس حق کو, آپ ہی کے ایکٹ کو, آپ ہی کے آئین کو, دنیا کے قانون کو آگے رکھتے ہوئے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ ریاست ہماری ہے, اس کے وسائل ہمارے ہیں, ہمارا حق ملکیت تسلیم کرو. یہ تو ہو گیا حق ملکیت. اب کیا کہتے ہیں کہ حق حکمرانی. ہم یہ کہتے ہیں کہ حق ملکیت تسلیم کرو ریاست کے لوگوں کا, اور ان کے ایگریمنٹ ریاستی نظام کے ساتھ جو وزیر اعظم جو منسٹر متعلقہ ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرو. پتہ لگے کہ ریاست کے لوگوں نے جو قربانیاں دی, جو اس سے پہلے خواجہ مہران پیٹ کے رو کے یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ میری قبریں ڈبو دی, میری مسجدیں ڈبو دی. لیکن یہ بتاؤ اگر ہم نے قبروں کی بھی قربانی دی, ریاست کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہی وہ حق حکمرانی ہے, حق ملکیت ہے جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ملکیت ہماری ہے, ریاست ہماری ہے, اس کے وسائل پہ ہمارا ملکیت کا حق تسلیم کرتے ہوئے ہمارے ریاستی نظام کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرو, تب جا کے حق ملکیت, حق حکمرانی پوری ہو. یہ وہ حق ملکیت, حق حکمرانی. ہم نے کہیں نہیں کہا کہ کسی کو وزیر اعظم بنا دو, کسی کو صدر بنا دو, تمہیں یہ قبول ہو یہ ہوتے. صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر جرت نہیں ہے اپنا حق مانگنے کی, اپنی ملکیت مانگنے کی. اس عوام کے اندر یہ جرت موجود ہے کہ وہ تمہیں کہتی ہے کہ بے شرمی سے باہر نکلو, حق ملکیت مانگو, حق حکمرانی کو مانگو, تبھی جا کے ریاست خوشحال ہوگی, ریاست کے اندر روزگار آئے گا. اور یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور یہ ہسپتالوں کے اندر جو ہمارے بچے تڑپ کے ہمارے مریض مر جاتے, اس سے جان چھوٹے گی. یہ حق ملکیت, حق حکمرانی.